السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز اور میں ہوں غلام شبیر۔ آج ہمارے مہمان ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار عاصم نواز خان صاحب۔ سیاسی انٹرویو نہیں ہے ناظرین، صرف ان کی جو نجی زندگی ہے اس حوالے سے ہم نے ایک موضوع رکھا ہے کہ ایک دن اٹک ٹوڈے نیوز کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ان کا تعارف پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتا دیں۔ بڑی مہربانی، پہلے تو آپ نے مجھے میرا انتخاب کیا ہے آج کے اس اپنے انٹرویو کے لیے۔ بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ جی میرا تعلق جو ہے وہ کھٹڑ برادری سے ہے۔ والد صاحب میرے سردار نواز خان دریک سے۔ میں سیٹلڈ ہوں کیونکہ جیسے اس وقت پرانے وقتوں میں ایک بزرگوں کا، آج کل تو شاید کم ہے، لیکن چونکہ میرے والد صاحب کی 3 شادیاں تھیں تو میں اپنے ننہال سالار میں سیٹلڈ۔ بیسیکلی تو یہی ہے، آپ باقی کوئی چیز نجی جو ہے وہ آپ جیسے جیسے ساتھ پوچھیں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں جی 5 سال کا تھا تو مجھے والدہ نے ایچ کالج لاہور میں 1965 میں داخل کروایا۔ بورڈنگ ہاؤس میں رہا اور میری تمام تعلیم ادھر سینئر کیمبرج میں نے کیا۔ سینئر کیمبرج کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کیا اور انٹرمیڈیٹ کے بعد وہیں سے میں آرمی جوائن کی میں نے۔ آپ کا شمار شرارتی بچوں میں تھا یا مہذب بچوں میں؟ نہیں، شرارتی تو خیر بالکل ہی نہیں، مہذب بچے تو بچوں کے لیے مہذب لفظ جو ہے وہ شاید ڈفرنٹ اس میں لوں گا۔ مطلب میں نے شرارتی کوئی نہیں، اسپورٹس مین تھا میں۔ اسکول کالج میں نے اسپورٹس کھیلی، پڑھائی میں ایک وقت تک میں بہت اچھا تھا، 7ویں 8ویں تک۔ اس کے بعد گیمز میں زیادہ انٹرسٹ میں نے لینا شروع کیا، لیکن شرارتی نہیں تھا بالکل بھی۔ کالج کا دور کیسا تھا؟ کالج کا دور جی، اس وقت کا زمانہ جو ہے آپ کو پتہ ہے 1965 سے جو 60 کی دہائی تھی یا 70 کی دہائی تھی، ماحول بڑا اچھا ہوتا تھا۔ کالج میں ایک ہمارا بڑا ڈسپلنڈ لائف گزری میری، اور اس وقت ایچ کالج میں تمام لوگ پیچھے ایگریکلچر بیک گراؤنڈ والے لوگ تھے، ہمارے مزاج آپس میں ملتے تھے، دوستیاں تھیں، اور وہ دوستی ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہیں ہماری۔ اور کالج میں میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا، بڑی اچھی دوستی ہیں، کراچی سے لے کے گلگت تک کہیں بھی چلے جائیں، اور بڑی ایک ایسی دوستی تھی جیسے انسان بالکل بھائیوں والا جو ہمارا رہا، ایک دوسرے سے روابط ہمارے رہے۔ کالج لائف میں اسپورٹس میں زیادہ تھا، اگر میں کنٹینیو رہتا تو شاید ہاکی اور کرکٹ میں ہاکی اور ایتھلیٹکس رادر زیادہ ہے، کرکٹ بھی میں نے کھیلی، لیکن میں آگے بھی چل سکتا تھا، لیکن چونکہ اس وقت کھیل کو اتنا پروفیشنلزم کے حساب سے نہیں دیکھا جاتا تھا، تو لہٰذا کالج تک ہی میں نے کیا، اور کالج کی لائف بڑی اچھی رہی جی میری۔ آرمی آپ نے جوائن کی ہے والدین کی مرضی سے یا خود آپ نے جوائن کی؟ آرمی ایک کوئنسیڈنس تھا جی میرا جوائن کرنے کا۔ ایسا تھا کہ جب میں نے ایف ایس سی کر لی، انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے ہم، تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے تاج الدین صاحب، بہت سخت تھے۔ تو جیسے کوئی پیریڈ کے بعد بریک ہوتی تھی ہماری، تو ان دنوں میں ایسا تھا کہ ہمارا جیسے بریک کے بعد برآمدے میں گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے تو اخبار لگا ہوتا تھا، تو اس اخبار میں نے دیکھا کہ دوسرے دن کوئی پریلیمنری انٹرویو آرمی کے لیے تھے۔ میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ ادھر سے انٹرمیڈیٹ کے بعد گورنمنٹ کالج میں جائیں گے اور پڑھائی کنٹینیو رکھوں گا۔ وہ تاج الدین صاحب کا پیریڈ تھا دوسرے دن، وہ بہت سخت تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھیلوں میں زیادہ دلچسپی تھی، تو پڑھائی کی وجہ سے اتنا جو ہے وہ نہیں، تو اکثر تاج الدین صاحب جو ہے ان سے مار شار بھی کافی پڑتی تھی۔ تو میں نے دیکھا جس ٹائم پہ پریلیمنری انٹرویو ہوا اسی ٹائم پہ تاج الدین صاحب کا کوئی پیریڈ تھا، تو میں نے شارٹ لیو، میں نے کہا چلے ان کا پیریڈ سکپ کرنے کے لیے شارٹ لیو لیتے ہیں، اور وہ شارٹ لیو مل گئی اور پریلیمنری انٹرویو دیا، اور پھر وہیں سے سلسلہ شروع ہو گیا، اور ادھر سے میں فوج میں چلا گیا۔ کوئی پہلے نہیں سوچا ہوا تھا آرمی میں جانے کا۔ دل کا موسم خشک ہے یا خوشگوار ہے؟ میں جی بہت ہی پرسکون قسم کا
بندہ ہوں. میرا دل کا موسم جو ہے ہمیشہ سے میں نے کبھی کوئی چیز اپنے پہ سوار نہیں کی ایسے کہ جی انسان کا ایک بلیف بھی ہے اللہ تعالیٰ پہ بھی. ہر بندے کا بلیف ہوتا ہے, بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ میں ہمیشہ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ ایسے ہی ہے, دل کا موسم آپ کا ایسے ہی ہوتا ہے, یا پریشانی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے بس میں, کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہیں. زیادہ تر چیزیں آپ دیکھیں گے قدرت آپ کا خود ہی رستہ بناتی رہتی ہے. تو میں نے کبھی چیز جو ہے نا اس کو دل پہ زیادہ چیز نہیں لی, بہت ہی پرسکون قسم کی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے گزارا ٹائم, یا جیسے زندگی گزری ہے میری, کہ میں 24 گھنٹے بھی اگر سجدے میں رہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. مجھے زندگی میں نے جو چیز سوچی, جو چیز چاہا میں نے, وہ مجھے ملی. کون سا موسم آپ کو زیادہ پسند ہے؟ موسم مجھے سردیوں پہ زیادہ, کیونکہ تھوڑا شکار کا بھی شوق ہے, اور سردیوں کا موسم مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے. سردیوں کے موسم میں میں زیادہ انجوائے کرتا ہوں. آپ آرمی میں چلے گئے, بہت خوبصورت جوان ہوں گے, جبکہ ابھی بھی آپ کی خوبصورتی ہے, بڑھاپے میں بھی جوان اس وقت بہت زیادہ ہوں گے. کسی خاتون سے آپ کی محبت ہوئی ہے؟ خاتون سے محبت تو دیکھیں, محبت تو انسان یہ ایک فطرتی چیز ہے, لیکن ایسا کوئی چیز نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی جو جس کو آپ محبت کہیں. ظاہر ہے انسان زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو اچھی لگتی ہے, آپ کسی کو اچھے لگتے ہوں گے, یہ تو دنیا کا ایک سلسلہ, ایک نیچرل پروسیس ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں کہ جی وہ آپ کو محبت ایسی ہو جو کہ کوئی کہانی بن گئی ہو, ایسی کوئی چیز نہیں. کسی خاتون نے آپ کو ٹوٹ کر چاہا ہو؟ تو میرا خیال ہے شادی کے بعد میں اپنی نجی زندگی میں, میری بیگم نے مجھے ٹوٹ کے چاہا, میری والدہ نے مجھے ٹوٹ کے چاہا, میری بہنوں نے مجھے ٹوٹ کے چاہا. مطلب ایسے جو جس نظریے سے شاید آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ والا سٹیج کبھی ایسا آیا نہیں. ایسا سٹیج نہیں آیا کہ جی جس میں کہ جی آپ اتنا زیادہ انٹرسٹ کہیں بھی انسان کا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ جی جس میں آپ اس کو دل کو لگا کے بیٹھ سکیں. شادی محبت کی ہے یا والدین کی مرضی سے؟ شادی محبت تو آپ نے, مطلب ظاہر ہے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں والدین کی مرضی اور اپنی مرضی دونوں اگر شامل رہیں تو میرا خیال ہے آپ کے لیے بھی بہتر رہتا ہے, اور آپ کی زندگی بھی جو ہے زیادہ خوشگوار گزرتی. ہر گھر میں لڑائی تو ہوتی ہے, کبھی ایسی لڑائی بھی ہوئی ہے کہ آپ کو بھابھی پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش آئی؟ نہیں, ہاتھ میں نے کبھی, میرا خیال ہے ہاتھ اٹھانے والے کسی پہ بھی نوبت نہیں آئی آج تک. یہ کہ جی کبھی میں نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی بھی, اور اللہ کا تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میری نجی زندگی, ازدواجی زندگی بڑے پرسکون طریقے سے گزری, اور کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کبھی کہ جی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے یا لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت پڑے. باقی آپ کو ہوتا ہے کہ جی جہاں انسان رہ رہا ہو آپ کے خیالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بات چیت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک بندہ یہ کہے کہ جی میرا کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں, وہ بھی نہیں ہے, چلتا رہتا ہے, لیکن اس نوبت ایسی کوئی نہیں آئی کہ جی جہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے. بچوں کی تربیت آپ نے کی ہے یا بھابھی نے اچھے انداز میں کی ہے؟ بچوں کی تربیت جی میرا خیال ہے میں چونکہ تھوڑا سا اس معاملے میں مجھے, جب میں پیچھے زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا اس چیز پہ رنج ہے کہ میں اپنے بچوں کو وہ ٹائم کیجولی لیا میں نے زندگی کو, وہ ٹائم نہیں دے سکا بچوں کو. پروفیشنلی بھی کہہ لیں, اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہہ لیں, زیادہ چیز میں نے جو ہے اپنی وائف پہ ہی چھوڑی, اور بچوں کی تربیت. اور ماشاءاللہ بچوں کی تربیت کو میں, ایک ہوتا ہے زندگی میں کامیابی, جو زندگی کی کامیابی ہے کہ پڑھائی میں سلسلہ ہو جائے یا وہ چیز, لیکن ویسے میرا خیال ہے میں بہت مطمئن ہوں کہ جس طریقے سے میرے بچوں کی تربیت ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے, اور زیادہ اس میں میری وائف کا ہی عمل دخل ہے. آپ بہت سادہ طبیعت کے مالک ہیں, اس میں والدہ کی تربیت ہے یا والد کی؟ والد کے ساتھ تو میں رہا ہی بہت کام جی, شروع سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا, میں جیسے آپ کو بتایا میں اپنے ننہال میں رہا ہوں, اور والدہ کی تربیت ہے ساری. اور اس میں میں اپنے جو میری والدہ کے چچا تھے, 4 بھائی تھے, ان کو میں سارا کریڈٹ جو ہے میں ان کو دیتا ہوں, کیونکہ
میرا ان نے اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھا. یہ بڑی خوش قسمتی تھی، ورنہ آپ کو پتہ ہے بروکن فیملی میں انسان نگلیکٹ ہوتا ہے. لیکن ان نے مجھے اپنے بچوں سے زیادہ مجھے پیار دیا، اپنے بچوں سے زیادہ لک آفٹر کیا. اور میری تربیت میں ان کا، اس میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کا کہ میری تربیت میں بہت بڑا ہاتھ ہے. والدہ تو خیر ہے ہی ہیں، ایک میرے ماموں تھے جو میرے گارڈین بھی رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، سردار جاوید خان. اور ایک میرے والدہ کے چچا تھے سردار جانداد خان. تو ان دونوں کی جو ہے تربیت، اور میں ابھی بھی بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جی جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی، آج تک میری جو زندگی میں جو کامیابی یا جس قسم کی بھی میں نے زندگی گزاری، اس میں ان کی تربیت کا بڑا عمل دخل. فوج میں نظم و ضبط کا بہت ہی خیال رکھا جاتا ہے، گھر کو بھی اسی طرح چلاتے ہیں؟ گھر میں کوئی ایسی چیز کبھی ضرورت، فوج میں ایک ڈسپلن، میں نے جیسے بتایا نا کہ میں جب کالج میں گیا 1965 میں 5 سال کا تھا، ان دنوں میں ڈسپلن اس قسم کی چیزوں پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا. ہمارے ایک پرنسپل تھے بہت مشہور زمانہ، ایجوکیشنسٹ تھے، عبدالعلی خان، سخت آدمی تھے بہت. تو کالج میں بڑا ڈسپلن تھا. تو میں زندگی میں بڑی ڈسپلنڈ لائف رہی میری، کیونکہ کالج میں تھرو آؤٹ 5 سال کے تھے، تو جو ٹیچرز ادھر تھے، بورڈنگ میں تھے، بڑا ڈسپلنڈ لائف گزری. اس کے بعد میں نے ایک دن بھی باہر سول سوسائٹی میں نہیں گزارا. کالج سے سیدھا میں آرمی میں چلا گیا، وہاں بھی ڈسپلنڈ تھا. تو میری زندگی ایک بڑے ڈسپلنڈ طریقے سے گزری. اور مجھے اس چیز کا بڑا ہے کہ جی بچوں کو یا گھر میں بھی میرا کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ ال ڈسپلنڈ چیز ہو. ساری چیز جو ہے نا میری مرضی کے مطابق یا میرے مزاج کے مطابق ہی چلتی رہی ہے. تو نظم و ضبط کی یا اس میں کچھ سختی کرنے کی، میری طبیعت میں بھی سختی نہیں ہے ویسے، اور سختی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، سختی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. تو ماشاءاللہ گھر میں بھی کبھی جو ہے نا وہ بڑا ایک ڈسپلنڈ قسم کا ٹائم گزرا ہمارا. ریٹائرمنٹ آپ کی ہو گئی، فوج میں جو وقت گزرا ہے اس کو یاد تو کرتے ہوں گے؟ فوج کا وقت جی، میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے، کوئی بھی چیز سلسلہ ہو، تو میں دوبارہ فوج میں جاؤں. فوج کی زندگی جو ہے نا، اس جیسی صاف ستھری زندگی، ایک میرٹ والا، سب سے بڑی بات ہے میرٹ ہے. ایک عام آدمی بھی، ایک سپاہی ہے، ایک سو مچ سو کہ ایک سویپر ہے، اگر اس کا کام بھی اچھا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یونٹ کا آفیسر ہے یا جو اس کے اوپر ہے اس کی تعریف کریں گے. میرٹ ہے، ڈسپلنڈ لائف ہے، کام سے کام ہے اپنا. آپ اپنے کام، کسی کو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. جیسے سول میں ایک چیز ہے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے انسان کو محنت کے علاوہ بھی لوگوں سے. لیکن مجھے بڑا اچھا ٹائم فوج میں گزرا، اور بڑے ڈسپلنڈ طریقے سے. اور فوج کی زندگی ایک ایک ہر سٹیپ پہ یاد آتی ہے، ہر سٹیپ پہ یاد آتی ہے. بیکاز فوج جیسی جو میں نے ٹائم تقریباً 32 سال گزارے، تو بہت ہی اچھی میری لائف گزری فوج میں. ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے یونٹ سے اور جو پرانے دوست ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل جی، میرا تو بلکہ آج کل یہ میرا خیال ہے یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے واٹس ایپ گروپ ہے، آپ کے فون کا ہے، آپ کا تعلق واسطہ ہے. تو میں اکثر دن میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں میری کسی پرانے اپنے جو کولیگ سے یا جونیئر سے ایک رسپیکٹ کی. میں نے بڑا اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زیادہ ویسے اپنی طبیعت کے مطابق فوج میں بھی جب میں تھا تو میری زیادہ سینئر آفیسر سے زیادہ میری سپاہیوں کے ساتھ زیادہ اچھا ٹائم گزرا. اور ابھی بھی بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی کوئی کہیں سے کھڑا ہو کے فون کر دیتا ہے، کوئی میاں والی کے تھے، کوئی تلا گام کے تھے، تو ان لوگوں کی ابھی بھی محبت ہے. تو ابھی انسان کو یہ ایک آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے اچھا ٹائم گزارا ہو کسی کے ساتھ اور اچھے دن گزارے ہوں، اپنے جونیئرز کا خیال رکھا ہو آپ نے، خاص کر جب ایک سپاہی ریٹائرڈ ہو کہ وہ اگر آپ کو فون کرتا ہے اور صرف آپ کا حال احوال پوچھنے کے لیے، تو انسان کو تسلی ہوتی ہے یار کہ جو میرا ٹائم تھا اس وقت وہ بڑا اچھا گزرا، اور میں نے شاید اپنا جو فرض تھا وہ صحیح طریقے سے نبھایا. تبھی آپ کو جونیئر بندہ جو ہے نا وہ تبھی آپ کو یاد کرتا ہے. فوج میں اگر نہ جاتے تو کون سا شعبہ اختیار کرتے؟ میں، میرا خیال ہے جی وکالت کرتا. اگر فوج میں نہ جاتا تو میرا اپنا ایک پیشن تھا. جیسے میں نے کہا کہ میرے گارڈین تھے سردار جاوید خان، وہ ایک لائر تھے، تو میرا اپنا بھی پیشن تھا کہ جی مجھے ایک اچھا لگا یہ پروفیشن لاء کا. اگر میں آرمی میں نہ ہوتا تو میں پھر شاید ایک لائر ہوتا. صحت اور فٹنس کو
برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صحت اور فٹنس میں ایکسرسائز، جیسے میں نے کہا شروع سے اسپورٹس مین تھا، اور ہمیشہ سے ادھر سے آرمی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ فٹنس آپ رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں، آپ کے سلسلہ ایسا ہوتا ہے بیکاز آپ نے ٹروپس کے ساتھ بھاگ دوڑ فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے اپنی ایکسرسائز آپ جاری رکھیں، اور غذا آپ کی جتنی بھی سادہ آپ رکھ سکے تو وہ میرا خیال ہے آپ کی صحت کے لیے بہت بہتر رہتا ہے. کھانے میں کیا چیز پسند ہے اور کون سا لباس زیادہ پسند کرتے ہیں؟ لباس سلوار قمیض میں زیادہ پسند کرتا ہوں، اور کھانے میں مجھے جو ہے نا دال دہی اس قسم کی چیزیں جو کہ آپ کے لیے ایک بالکل سادہ سی چیز ہو، کیونکہ میں زیادہ خوش خوراک نہیں ہوں. لیکن ایک چیز ہے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا میٹابولزم سسٹم ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ میں اگر کھانا کھاؤں تو تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد میں اتنا ہی کھانا پھر کھا سکتا ہوں. میرا سسٹم ایسا ہے. لیکن میں سادہ غذا کھاتا ہوں، دال ہو، تندور کی روٹی ہو، دہی ہو، سلاد ہو، یہ چیزیں جو ہیں اسی پہ میرا وہ ہے، اور میں شوق سے کھاتا ہوں. کس قسم کے لوگ آپ کو پسند ہیں؟ لوگوں کی پسندگی یہ ہے کہ جی انسان کو صاف نیت انسان ہونا چاہیے، جو انسان کے دل میں ہے وہی باہر ہو. آج کل سلسلہ ایسا ہے کہ اپنا مشاہدہ میرا ایسا ہے کہ جی ہر انسان کے اندر 5-6 بندے چھپے ہوئے، جس قسم کی محفل ہو اسی قسم کا بندہ باہر آ جاتا ہے. لیکن انسان کو بس جو اندر ہو وہی باہر ہونا چاہیے، اور میں خود بھی یہی چیز ہوں. میں کوئی چیز کسی سے چھپا نہیں سکتا. میرے میں بہت سی خامیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ جو بہتر چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں منافقت نہیں کر سکتا، اور کسی کے ساتھ دوسرا یہ کہ میں رنجش نہیں کسی کے ساتھ رکھ سکتا. اگر میری کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو بھی جائے تو میں انتظار کرتا ہوں، اگر اس کی بھی غلطی ہے تو میں انتظار کرتا ہوں یار شاید وہ خود میرے پاس اپروچ کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو یقین کریں میں دوسرے تیسرے دن میں خود چلا جاتا ہوں. کیونکہ میرے سے یہ چیز کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا، برادری میں دیکھ لیں، میں میرے خیال ہے چند لوگوں میں سے ہوں جس کا برادری میں، گھر میں، اپنے پورے خاندان میں کھٹڑ برادری بہت شکر پڑیاں سے شروع ہوتی ہے اور جنڈ تک ہم چلے جاتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی ہے کسی کے ساتھ میرا کوئی عداوت یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے. بس صاف گوئی سے انسان کو کام لینا چاہیے اور منافقت نہیں کرنی چاہیے. جو دل میں ہو بندہ کہہ دے، اور اس میں میرا خیال ہے آپ کا رشتہ زیادہ مضبوط رہتا ہے، بہتر رہتا ہے. پاکٹ منی اپنے پاس رکھتے ہیں یا گھر کا خرچ بھابھی؟ نہیں جی نہیں، میں اپنے پاس، میرے تو پیسہ رہ ہی نہیں سکتا میرے پاس. تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ جی مہینے کے شروع میں جو گھر کا خرچہ ہے میں ان کے حوالے کر دوں، کیونکہ مجھ سے یہ گھر والا کام جو ہے نا چلانا بھی مشکل ہے، اور پھر یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ رکتا بھی نہیں. بس وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ جی، اور ویسے بھی خواتین میرا خیال ہے جو گھر کا خرچہ ہے یا خرچے میں ذرا بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. آپ فوج میں بریگیڈیئر عہدے تک گئے ہیں، واپس آ کر آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے، کیا آپ وہاں ایڈجسٹ ہو سکے ہیں کہ نہیں؟ سیاست میں ایڈجسٹ ہونا جی، یہاں ہمارا جو ماحول ہے اس میں سیاست میں ایڈجسٹ ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی آپ کسی سے جو بات کر رہے ہیں یا جو بندہ آپ سے بات کر رہے ہیں آیا وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں. اور اسی ماحول نے شاید ہمارے معاشرے کو جو ہے نا وہ خراب بھی کر دی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن سم اور دی ادر میرے جیسا بندہ شاید لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی اگر آتا ہے کسی کام سے بھی آتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اس کا اگلے بندے کا کام ہو جائے. اگر میرے بس میں نہیں ہے تو میں پہلے ہی اگلے کو بتا دیتا ہوں یار یہ چیز جو ہے نا یہ مشکل ہے یا نہیں ہو سکتی. تو جو ساتھ سیاسی دوست ہیں ان کا یہ مشورہ ہوتا ہے مجھے کہ جی یہ آپ اسٹریٹ اوے جو نہ کر دیتے ہیں کسی کو یا کہہ دیتے ہیں نہیں ہو سکتا، ایسے نہ کیا کریں، کیونکہ سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں کامیابی نہیں. اور میری سیاست ایک لفظ ایسا ہو گیا کہ وہ منفی انسان جو ہے نا وہ جیسے ہی آپ کہیں گے جی فار انسٹنس کسی سے آپ بات کریں گے کوئی بندہ تیز ہوگا تو بندہ کہتا ہے یار یہ سیاسی ہو گیا، تو وہ ایک منفی سوچ بن گئی ہے. میرا سیاست تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایسا چیز ہے کہ جس میں کہ آپ معاشرے میں بہتری، اور میرا مقصد بھی آنے کا، کیونکہ میں نے اپنی ایک اننگز کھیلی فوج میں، مین اننگز جس کو آپ کہہ دیں، بڑے اچھے طریقے سے، بڑی عزت سے، محنت سے اور دل لگا کے، کبھی اپنے کام میں جو ہے نا وہ کوئی کوتاہی نہیں کی، جو ڈیوٹی تھی وہ اپنے
سنسیئرلی جو کر سکتا تھا کہ ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ آتے ہیں تو جیسے میں پہلے ایک دو دفعہ آپ سے بھی شاید میری پہلے بات ہوئی وہ یہی کہ جب انسان واپس آتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کامیاب زندگی گزاری ہے تو ارد گرد کے لوگوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے آپ کو اس جگہ تک پہنچانے میں. تو آپ اگر اجتماعی کوئی چیز کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو سیاست میں آنا جو ہے وہ ضروری ہے. انفرادی طور پہ کسی بچے کو آپ تعلیم ایک کو دلوا دیں گے, کسی بچی کی شادی کروا دیں گے, تو یہ ایسی چیزیں جو ہر انسان کرتا رہتا ہے. لیکن اجتماعی کوئی چیز آپ کرنا چاہیں تو اس میں شاید سیاست میں آنا اور ایسی پوزیشن میں جانا جہاں آپ کچھ کر سکیں لوگوں کے لیے, تو اس وجہ سے میں سیاست میں آیا. لیکن سو فار جو مجھے اپنا جو جیسے لگ رہا ہے کہ جی وہ اتنا میں کامیاب نہیں ہوں, لوگوں کے دلوں میں سیاسی حساب سے اپنی ویسی جگہ نہیں بنا سکا سر. اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ جس قسم کے حالات ڈیولپ ہو گئے ہیں, جس قسم کی جس روش پہ ہم جا رہے ہیں وہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. بہت حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی ہے, اکنامک ڈی اسٹیبلٹی ہے, کیونکہ جب تک آپ کی پولیٹیکل آپ سٹیبل نہیں ہوں گے تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو دوسرا یہ کہ ہمارا کچھ جو میں نے دیکھا لیڈرشپ جس لیول پہ بھی ہے, زیادہ تر ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. میں بھی صبح میں اگر یہ کہوں کہ جی میرا ذاتی مفاد کسی چیز میں نہیں ہے تو میں شاید غلط کہوں گا, لیکن ایک بیلنس ہمیں کریٹ کرنا چاہیے. وہ بیلنس نہیں ہے. پولیٹیکل لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ جی جہاں ملک کی مفاد ہے وہاں آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے, بیٹھنا چاہیے. ہم پولیٹیکلی اتنی کوئی سلسلہ ایسا ہو گیا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کسی پارٹی کا بھی منشور آپ پڑھیں تو کوئی منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن جو لیڈرشپ پبلکلی آتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ منشور کے مطابق کوئی چیز نہیں چلتی. تو جس کے ساتھ پھر آرمی کا ہے آج کل ایک ایسا چیز چل رہی ہے, آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں, میرے نزدیک ابھی تک فوج جو ہے وہ آپ کی ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہی ہے. اور فوج کے ساتھ جس قسم کا میڈیا میں آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, میرا خیال ہے اس حد تک نہیں جانا چاہیے, کیونکہ فوج ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا سلسلہ ہے. 6.5-7 لاکھ فوج ہے آپ کی. فوج کا ایک اپنا ہے. فوج کا جو کام ہے وہ آپ کے جغرافیائی جو سرحدیں ہیں, آپ کی نظریاتی سرحدیں ہیں, ان کو لک آفٹر کرنے کا ہے. سم اور دی ادر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جن نے کہ آرمی میں اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں اتنا وہ گیپ کریٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے اتنی نفرت پھیل رہی ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز کنٹینیو رہی تو وہ ملک کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے. ہاں ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یہ سوچیں کہ یار ہمیں اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا ہے, تو میرا خیال ہے یہ ڈفرینسز بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. انڈیویجولی آپ کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہر پارٹی کا منشور جو ہے وہ بڑا ناپ تول کے لکھا گیا ہے, سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے. تو انڈیویجولز تو ہو سکتے ہیں, آپ انڈیویجولز کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جب آپ ایک ادارے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور پھر وہ ادارہ جس پہ کہ آپ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ نے جنگیں لڑیں, آپ نے آرمی کا جس قسم کا رول رہا ہے آپ کا, دیکھیں میرے نزدیک میں بڑے واضح طریقے سے یہ کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ آرمی کی جس کو آپ لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ختم کرنا چاہیں تو اس میں ہمارے اداروں کو کام کرنا پڑے گا. میں نے فوج میں نوکری کی, میں نے آئی ایس ڈیوٹیز کی, میں نے فلڈ ریلیف ڈیوٹیز کی, میں نے کہیں آگ لگ گئی تو ادھر ہم گئے, کہیں زلزلہ آیا تو ادھر ہم گئے. تو جو بھی ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی لوگوں کا یہ ہے ذہن میں کہ یار نوکری, بالکل ہر جو بھی گورنمنٹ کا ملازم ہے اس کو پے ملتی ہے اور اس کے جو فرائض ہیں اس کو سر انجام دینے چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا جو سلسلہ فوج سے اگر آپ جو انٹرفیئرنس جس کو ہم کہتے ہیں اس سے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے ادارے کام کرنا شروع کر دیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ کا جو چھوٹے سے چھوٹی جو چیز ہے
آپ کسی فار انسٹنس کسی محلے میں رہتے ہیں، کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، جب آپ کسی بھی انسان پہ بہت زیادہ انحصار شروع کر دیتے ہیں کرنا کہ جی کوئی بھی کلیمٹی آئے، کچھ بھی آئے تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آئے تو اس سے ہو، تو جب اس پہ اتنا انحصار آپ کریں گے تو اس میں پھر ایک آٹومیٹیکلی وہ ایک چیز واضح نظر آنی شروع ہو جائے گی، اس کی انٹرفیرنس ہر چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوج سے وہ انٹرفیرنس جو سول میں سمجھا جاتا ہے یا جو پولیٹیکل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرفیرنس ختم ہو، تو میرا خیال ہے جب ہمارے سارے ادارے اپنا کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ فوج کی وہ جو سول چیزوں میں جو مداخلت ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور شاید اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ سول آرمی ریلیشن شپ ہی ہمارا بہتر ہو جائے. ناظرین، یہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار عاصم نواز خان صاحب، جنہوں نے ایک دن اٹل ٹوڈے نیوز کے ساتھ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اپنا بہت قیمتی وقت دیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اٹل ٹوڈے نیوز کو ان کے گھر سالار سے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ جی.